الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی آج کی کڑی طائف کے سفر کے بعد کے حالات کے تعلق سے ہے، بطور خاص اسراء اور معراج کے واقعے کے بارے میں ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ 6، 7 اور 8 نبوی سال جن سخت تکلیفوں اور مشکلات کے گزرے، اذیتوں کا سامنا رہا، پھر اس کے بعد شعب ابی طالب کا ایک طویل سلسلہ رہا، سوشل بائیکاٹ کا ایک تسلسل تھا 3 سالوں کا، جن حالات کو جھیلنا پڑا۔ اس درمیان میں ایک واقعہ یا ایک معجزہ ملتا ہے جس کا تذکرہ میں کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، جو شق قمر کا واقعہ کہلاتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا واقعہ کہلاتا ہے۔ یہ کون سی تاریخ تھی، کون سا سن تھا، اس میں کوئی قطعی بات تاریخ کے حوالے سے نہیں ملتی ہے، البتہ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کی بات ہے، یعنی سن 8 نبوی کی یا اس کے آس پاس کی، آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ وہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں ہمیں کوئی دلیل دکھائیے، ہمارے سامنے کوئی انہونی چیز لا کر رکھیے تاکہ ہم اس کو مانیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چاہیے ہے، تو ان کا مطالبہ تھا کہ جو چاند ہے اس کو توڑ دیجئے، اس کو شق کر دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تو ایک معجزہ میرا مطالبہ ہے دکھا دے تاکہ ان کے سامنے حقیقت کھل جائے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اپنی انگلی کے اشارے کو چاند پر کریے تو چاند 2 حصوں میں ٹوٹ جائے گا۔ قرآن پاک میں سورہ قمر نازل ہوئی ہے جس میں اسی واقعے کا تذکرہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کا وقت قریب ہو گیا اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ جب کوئی کھلی نشانی دیکھتے ہیں تو پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اس سے نگاہ پھیر لیتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، جھوٹا جادو ہے۔ انہوں نے جب مطالبہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا، تو روایات میں ہے کہ چاند 2 طرف ڈھلنے لگا۔ جو چاند مکے کے اوپر تھا اس کے 2 پہاڑیوں کی سمت میں آدھا آدھا ہو کر زوال پذیر ہونے لگا، ایک جو ابو القبیس پہاڑی ہے اور دوسری قیقعان پہاڑی ہے، ان دونوں کی سمت میں آدھا آدھا چاند جاتا رہا اور یہاں تک کہ ڈھل گیا۔ انہوں نے کہا تم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ اتنی کھلی نشانی مطالبے کے بعد، دیکھنے کے بعد بھی مان نہیں رہے تھے اور اس کو جادو کہہ رہے تھے۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ مشرکین جتنے مطالبات کرتے تھے معجزے دکھاؤ معجزے دکھاؤ، وہ سب جھوٹی باتیں تھیں، ماننے کے لیے نہیں تھا، صرف ہٹ دھرمی کے لیے، زج کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے مقصد سے تھا۔ یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد پھر باہر کے جو وفد آئے، مکہ مکرمہ میں تجارتی قافلے جو آتے تھے یا اسی طرح مکے والے جو باہر گئے ہوئے تھے، وہ جب آئے ان سے بھی جب پوچھا گیا، مکے والوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بھی بتایا ہاں ہم نے رات میں اس طرح دیکھا تھا، کئی قافلوں کی شہادتیں ملی، یہاں تک کہ ہماری بستی کے قریب میں کیرلا کا جو علاقہ ہے اس کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے کہ چیرمان جو یہاں کا بادشاہ تھا وہ بھی اسی معجزے کو دیکھ کر سفر کرنے کے لیے گیا تھا، راستے میں پھر اس کا انتقال بھی ہوا تھا، کشتی ڈوب گئی تھی، پورا قصہ اور اس کی کہانی ہے۔ بہرحال وہ مسلمان ہوا تھا روایات میں، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے تاریخ کی، اور اس نے اسی معجزے کو دیکھا تھا۔ اور بھی کئی
علاقوں کے لوگوں نے اس معجزے کو دیکھا اور اس کی شہادت دی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ یہ ایک اہم معجزہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دکھایا گیا، لیکن بہرحال مکے والوں کی توفیق نہیں تھی اور وہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اسراء اور معراج کے واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت کی تمہید کے طور پر جو بیعت ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ اسراء اور معراج کا واقعہ کب ہوا، اس میں مورخین کا اختلاف رہا ہے۔ ایک رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے فوراً بعد کی ہے، دوسرا اوپینین سن 5 نبوی کا ہے، تیسرا اوپینین سن 10 نبوی کے 27 رجب کا ہے، چوتھا اوپینین سن 12 نبوی کے رمضان کا ہے، پانچواں اوپینین سن 13 نبوی کے ربیع الاول کا ہے، چھٹا اوپینین سن 13 نبوی کے رجب کا ہے، یہ محرم کا ہے، ایک محرم کا ہے اور ایک ربیع الاول کا ہے۔ مختلف آراء ہیں، لیکن بہرحال اتنا تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے وہ سفر طائف کے بعد اور ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ ایک ہی دفعہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا ہے، کئی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ اسراء اور معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو کہتے ہیں جو مکے سے شروع ہو کر بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر تک کا سفر تھا۔ یہ سفر اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نشانیاں دکھانے کے لیے تھا۔ اس کا مقصد قرآن پاک میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ نشانیاں دکھانا ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے اس پورے واقعے کو سمیٹ دیا ہے جو سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اس ذات کی تسبیح بیان کی جاتی ہے جو اپنے بندے کو رات میں لے کر چلا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ جس مسجد اقصیٰ کے آس پاس کے حصے کو اللہ نے بہت بابرکت بنایا ہے، ہم نے اس میں برکت رکھی ہے، اس لیے یہ سفر کرایا اللہ نے تاکہ اللہ کہتا ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں دوسری جگہ بغیر اسراء کے لفظ کے اس کے ایک واقعے کے حوالے سے اس کا تذکرہ ہے جو سورہ نجم کے اندر آیا ہے۔ سورہ نجم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر اور حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کی ان کی اصلی شکل میں تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ ایک دفعہ، پہلی دفعہ تو وہ تھا جو میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی بننے کے فوراً بعد غار حرا سے جب آ رہے تھے تب دیکھا تھا۔ دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا کے قریب حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اسی کو قرآن نے کہا نزلۃ اخری، دوسری دفعہ انہوں نے دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں سدرۃ المنتہا کے قریب۔ سدرۃ المنتہا سدرہ کہتے ہیں بیر کے درخت کو، وہ ایک علامت ہے، ایک جگہ ہے، بیر کا درخت ہے، بہرحال بہت بڑا ہے، کس طرح کا اللہ جانتا ہے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں، بہت بڑا ایک درخت علامت ہے۔ وہ آخری جگہ ہے جس کے آگے پھر مخلوقات کا عمومی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام بھی اس کے آگے تشریف نہیں لے جاتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی اوپر کی طرف لے جایا گیا تھا۔
تو حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور سورہ نجم کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر تفصیل کے ساتھ اس سفر کی روداد آئی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ملتی ہیں جس کے اندر اسراء اور معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ پورا واقعہ شروع سے لے کر اخیر تک ایک ساتھ تو کسی ایک حدیث میں پورے طور پر نہیں آیا ہوا ہے، لیکن الگ الگ لوگوں نے واقعات کے الگ الگ حصوں کو بیان کیا ہے۔ جنت کے حالات، آسمانوں کے قصے، یا بیت المقدس کا سفر، یا اسراء اور معراج کی اس بات کا تذکرہ۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام روایتوں کو دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ تقریباً 26 صحابہ نے اسراء اور معراج کے واقعے کا تذکرہ حدیث پاک میں کیا ہے۔ تقریباً 26 صحابہ سے اس واقعے کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ متواتر بات ہے، قرآن میں تذکرہ صراحت سے آ گیا ہے، رات میں سفر کا تذکرہ، اور پھر اللہ کی طرف سے اس کے اشارے بھی قرآن کے مختلف حصوں میں دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف بے شمار صحابہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ یہ سفر جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اور روح کے ساتھ حالت بیداری میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہوئے تھے، جسم اور روح دونوں سفر کر کے گئے تھے۔ یہی امت کے جمہور کا موقف ہے، اور معراج کے تعلق سے یہی صحیح بات ہے۔ صرف روح کا سفر اگر مانا جائے تو وہ معجزہ نہیں ہے۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی دفعہ جنت کے حالات کو دیکھا اور وہاں کے تذکرہ کیا، بلکہ اللہ کو بھی دیکھا ہے۔ خواب میں تو اللہ کا بھی دیدار ہوا ہے اور اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن اس کا تذکرہ اس طرح سے ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر کے اندر سو رہے تھے کہ چھت پھٹی اور 2 فرشتے اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے کر آئے کعبہ مقدسہ کے قریب حطیم میں، اور وہاں لٹا کر پھر شق صدر کا واقعہ ہوا، اور آگے کا سلسلہ چلتا ہے۔ دوسری روایت ہے جو بخاری کے اندر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کے لیے لے جایا گیا بیت اللہ سے، وہاں سے سفر کا آغاز ہوا۔ بہرحال یہ ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوں حضرت ام ہانی کے گھر میں، وہاں سے اٹھا کے یہاں لایا گیا ہو، پھر یہاں سے اصل سفر کا آغاز ہوا ہو شق صدر کے بعد۔ شق صدر کا مطلب سینہ چاک کر کے دل کو نکال کے اس کو دھونا اور پھر اندر رکھ کے سینہ۔ یہ 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک تو بچپن میں نبی بننے سے پہلے جب حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بنو سعد کے قبیلے میں تھے، اور اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 سال کے تھے، جس کے بعد ہی فوراً وہ واپس لے کر آ گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ بچپن میں تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے شیطانی اثرات، شرک اور اس کی جو آلائشیں ہوتی ہیں ان سب کو نکال دیا گیا تھا۔ یہ دوسری دفعہ جو شق صدر ہوا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آسمانوں کی دنیا کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شق کیا گیا، اس کو طشت میں رکھ کر زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کے اندر نور اور حکمت کو ڈالا گیا۔ یہ وہ ایبلٹی تھی، وہ پاور تھا، وہ طاقت تھی جس کے ذریعے سے فرشتوں والی ایسی صفات اور ایسی طاقت پیدا ہو جائے کہ اس کے بعد آسمانوں کی سیر ممکن ہو سکے۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام براق سواری لے کر آئے، جو کہ جنت کی سواری ہے، اور حدیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ گھوڑے سے کے برابر نہیں تھی اور خچر کے برابر بھی نہیں تھی، بلکہ درمیان کی تھی۔ درمیان کیا، ایک خچر کی طرح کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی شکل کیا تھی، کیسی وہ ایک زبردست سیٹلائٹ کے طریقے پر اڑنے والی یا زبردست ایروپلین کی شکل اختیار کرنے والی، ایسی تیز رفتار تھی کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا اگلا قدم پڑتا تھا۔ ایک قدم جب اٹھا کے دوسرا قدم وہ ڈالتا تھا براق، تو جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں پہ اس کا دوسرا قدم ہوا کرتا تھا۔ اتنا تیز رفتار تھا وہ۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر بیٹھے تو وہ ذرا ہل گیا۔ حضرت جبریل نے کہا آپ جیسا عظیم انسان آج تک اس پر بیٹھا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، کعبے سے شروع ہو کر بیت المقدس پہنچے۔
جو مسجد اقصیٰ ہے، وہاں پر جانے کے بعد جو مسجد کا دروازہ ہے وہاں پر اس کو کڑے سے باندھ دیا گیا، جہاں پہ حضرت جبریل نے فرمایا انبیاء باندھا کرتے تھے اپنی سواری کو، وہاں پہ اس کو باندھا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے مسجد اقصیٰ میں، اور وہاں پر تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کے جو تھے سب کے سب جمع ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب کو نماز پڑھائی۔ مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور نماز ادا کی۔ اس کے بعد پھر تمام انبیاء رخصت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اگلا سفر، یہ پہلا اسٹیشن تھا، پہلا جنکشن تھا جہاں سے پھر آسمان کی طرف سفر کرنا تھا۔ براق کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو لے کر آگے بڑھے، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، جو آسمان کا نگراں فرشتہ ہے اس نے پوچھا کون ہے؟ بتایا میں جبریل ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا لائے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں؟ انہوں نے کہا بلایا گیا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، دروازہ کھولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، مرحبا کہا، استقبال کیا۔ وہاں پہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، ان کو سلام کریے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، حضرت آدم نے جواب دیا، اور انہوں نے کہا مرحبا بالابن الصالح النبی الصالح، نیک اور پیارے بیٹے کو خوش آمدید اور ایک نیک اور نیکوکار نبی کا مرحبا۔ پھر اس کے بعد ایک روایت میں، بخاری میں تو نہیں ہے، دوسری روایت میں تذکرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بہت پرنور چہرے والی روحوں کو دکھایا گیا جو جنت کے لیے پیدا کی گئی تھی، اور ان کے بائیں سمت میں ان روحوں کو دکھایا گیا جو سیاہ تھی، تاریک تھی، وہ جہنم والی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو لے کر اوپر بڑھے، دوسرے آسمان پر پہنچے، یہ وہی واقعہ ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، جواب ملا، اندر داخل ہوئے، استقبال ہوا۔ وہاں پر ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، ان دو فرشتوں سے ملاقات دوسرے آسمان پر ہوئی، وہاں بھی سلام کیا، جواب ملا۔ پھر آگے بڑھے، تیسرے آسمان کے اوپر پہنچے، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں پہ بھی دروازہ کھلا، اور آگے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر گئے، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر گئے، وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر گئے، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہاں پر ذرا وقفہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو رونے لگے۔ پوچھا کہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا وہ ایک رشک کے آنسو تھے جو ان کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ انہوں نے فرمایا میرے بہت بعد ایک نبی آیا ہے، لیکن اس کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو میرے ماننے والوں سے بہت زیادہ ہے، وہ جنت میں جا رہی ہے۔ میرے بہت بعد میں آنے والا ہے، لیکن مجھ سے کتنا آگے بڑھ گیا ہے، مجھے دیکھ کر رشک ہوا ہے۔ بہرحال پھر ساتویں آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں۔ ان کی نسل کے اندر تمام بنو اسرائیل کے انبیاء بے شمار ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ ساتویں آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی، اور وہاں کے بھی کچھ حالات ملتے ہیں۔ بچوں کو دیکھا وہ کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، یہ وہ بچے تھے جو بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے رخصت ہو جاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ وہاں ہیں۔ اور بھی کئی روایتیں وہاں کے حالات کے تذکرے میں ملتی ہیں۔ بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام اور اوپر لے کر آگے بڑھے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں سامنے آئے، حضور نے دیکھا، اور ان تمام حالات کے بعد حضرت جبریل نے کہا اب آپ کو اور اوپر جانا ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اور اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ قریب ہوا، بہت نزدیک کیا گیا، اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ درمیان میں ایک یا دو نیزے کے برابر کا فاصلہ بچا۔ پھر اللہ ہم کلام ہوا، پھر اللہ نے بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اکثر
صحابہ اور جمہور امت کا موقف یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں سے، جو آنکھیں ہیں دنیا والی، ان سے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ طاقت دنیا کی آنکھیں نہیں رکھتی ہیں۔ بہرحال یہ تو طے شدہ بات ہے، اللہ سے 1 to 1 بات ہوئی ہے، بیچ میں حجاب نور کا رہا ہوگا جس کے ذریعے سے اللہ نے بات کی۔ کچھ روایات ہیں جس میں التحیات جو پڑھی جاتی ہے وہ مکالمے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن بہرحال وہ ہو یا دوسری بات ہو، اللہ کی طرف سے ان کا استقبال، ان کو اللہ نے وہاں پہ اپنی نعمتوں اور اپنی برکتوں کی بوچھار کے ذریعے سے نوازا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے حضور میں سلام، اللہ کے حضور میں اپنی بات پیش کی ہے۔ اسی موقع پر وہاں پر اللہ نے ایک تحفہ دیا، وہاں آنے کا، جیسے کوئی بہت بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے کچھ تحفہ دیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ نے تحفہ ان کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو 50 نمازیں دی گئیں جو فرض کر کے اللہ کی طرف سے دی جا رہی تھیں۔ یہ اللہ کا گفٹ تھا، اللہ کا عطیہ اور تحفہ تھا جو مل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فرض کو لے کر نیچے اترے، 7ویں پھر 6ٹھے آسمان پہ جب پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تھے پہلے، اور وہ روئے بھی تھے۔ انہوں نے وہاں پہ روکا اور کہا کیا لے کر آ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے 50 نمازیں ملی ہیں۔ کہا میں بہت تجربے کار ہوں، سب جانتا ہوں، جا کے اللہ سے کم کرا کے آؤ۔ میں اپنی امت کو دیکھا ہوا ہوں، تمہاری امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، جا کے اللہ سے کمی کروا کے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، واپس اللہ سے بات کی، اللہ نے 10 کم کر دی، 40 ہو گئی۔ پھر آئے، حضرت موسیٰ نے کہا نہیں ابھی اور کم کراؤ، پھر گئے، 30 ہو گئیں، پھر 20 ہو گئیں، پھر 10 ہو گئیں۔ 10 کے بعد جب گئے تو اللہ نے کہا میں نے 5 کر دی اور میرا فیصلہ قطعی ہے۔ جب یہ بات لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت موسیٰ نے کہا ابھی اور جا کے تخفیف کراؤ، اتنی بھی نہیں پورا کرے گی امت، 5 بھی پورا نہیں کرے گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، اتنی بار اللہ کے پاس جا جا کے کم کراتا رہا ہوں، اب جاتے ہوئے دل نہیں مانتا کہ کس منہ سے کہوں اور کم کر دے۔ اللہ نے پھر اس کے بعد فرمایا میں نے جو 50 طے کی تھی وہ 50 ہی ہیں، لیکن میں نے 5 کے اندر ان 50 کا ثواب تیری امت کو دے دیا ہے۔ امت کو اب 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا ثواب اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ جو اللہ نے پہلے 50 دی تھی وہ 50 ہی ثواب میں لکھی جائیں گی اگر کوئی صحیح طریقے پر 5 کو ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کی زیارت کی ہے، جنت کی زیارت کی، جہنم کے دروغہ مالک جس کا نام ہے اس سے ملے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ ہی نہیں آتی ہے، چہرے پر اس کی خوشی ہی نہیں دکھتی ہے، ایسا اس کا چہرہ ہے رعب۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے ان کی مختلف قسموں کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن پیتل کے ہیں اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو کھرچ کھرچ کے نوچ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا آپ کو معلوم ہے یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبتیں کیا کرتے تھے پیٹھ پیچھے، اور لوگوں کی عزتوں پر زبان کھولا کرتے تھے، ان کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کی زبانیں کٹی ہوئی ہیں اور ہونٹ پورے کٹے ہوئے ہیں، جہنم کے آگ کی قینچیوں اور چھریوں سے ان کے کاٹے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو خطیب تھے، آپ کی امت کے خطبہ ہیں، جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے کو بھولے ہوئے تھے۔ اللہ ان کی ایسی پکڑ کر رہا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح دیکھا اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، زنا کرنے والے جو مرد اور عورتیں ہیں ان کا عذاب دیکھا، اسی طرح جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ان کو دیکھا کہ کس طرح ان کو آگ کے گولوں کی شکل میں پتھر کی طرح انگارے وہ اپنے منہ میں ڈھکیل رہے ہیں اور وہ پیخانے کے راستے سے نکل رہے ہیں۔ سود کھانے والے جو سود خور تھے ان کو دیکھا اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہو گئے ہیں کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہے اور اس پر عذاب ہو رہا ہے۔
اسی طرح کئی چیزوں کو دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو کس کس طرح سے الگ الگ لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ غداری کر کے دوسروں سے غلط رشتہ قائم کر کے اولاد جنتی ہیں، زنا کرتی ہیں، ان کا تذکرہ دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان الٹے کھونٹوں سے سینے کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ مختلف طریقوں کے عذاب کی شکلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ لوگوں کی وہاں پر دیکھی ہیں اور اس کا تذکرہ دنیا میں آ کر کیا۔ جنت کو بھی دیکھا، جنت کی نہر کو بھی دیکھا، حوض کوثر اور کوثر کی نہر کو بھی دیکھا۔ اس موقع پر یہ بھی تذکرہ ملتا ہے سدرۃ المنتہا کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو چیزیں پیش کی گئی تھی، ایک شراب، دوسرا دودھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو منتخب فرمایا اور دودھ پیا۔ حضرت جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو منتخب کیا ہے، اگر شراب کو منتخب کر لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ اسی طرح جنت کی بھی چیزوں کو دیکھا، چار نہریں دیکھی، دو ظاہری تھی، دو باطنی تھی، دو ظاہر ہونے والی، دو چھپی تھی۔ جو دو چھپی ہوئی تھی وہ جنت کے اندر ہیں، اور جو دو ظاہر تھی وہ نیل اور فرات تھی، جو آج دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اس کو نہریں کہا گیا ہے، جنت کی نہریں جو دو ظاہر ہیں اور دو چھپی ہوئی ہیں، نیل اور فرات کی نہریں یہ جنت کی نہریں ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان جگہوں تک پہنچے گی اور یہاں کے لوگ نسلاً بعد نسل ایمان پر قائم رہیں گے۔ اس طرح کے حالات اور واقعات ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحوں کے اندر ہی دنیا میں واپس تشریف لے آئے، اور پھر اس کے بعد صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، مجھے جو چیزیں دکھائی گئی ہیں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، سب جھٹلائیں گے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ ابو جہل کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا آپ کے چہرے پر بڑا کرب اور غم دکھ رہا ہے، کیا بات ہے، کچھ پریشانی اور فکر ہے؟ حضور نے کہا ہاں، مجھے ایک خبر ملی ہے، میرے پاس ایک خبر ہے جو سناؤں گا تو مانو گے نہیں، کیا ہے؟ حضور نے بتایا کہ مجھے اس طرح کا سفر ہوا ہے، بیت المقدس مسجد اقصیٰ گیا اور آسمان پر جا کر آیا ہوں۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے، میں سارے لوگوں کو بلاؤں گا، آپ سب کے سامنے یہ بات بتائیں گے؟ اس نے سوچا چلو اچھا موقع ہے، ان کو جھٹلایا جائے، سب کو بلا کر لایا جائے۔ تمام مختلف خاندانوں کے لوگوں کو لے کر آیا اور سب سے کہا دیکھو یہ کچھ بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، کوئی تالی پیٹنے لگا، کوئی سر پکڑ کے حیرت سے منہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر کچھ اثر ہو گیا ہے کیا، یہ بتاتا ہے۔ سب کہنے لگے تم رات میں گئے تھے، صبح واپس بھی آ گئے ہو یہاں؟ کہاں؟ تم بیت المقدس گئے، آسمانوں کو تو چھوڑو ہم مانتے نہیں، بیت المقدس گئے، وہاں سے واپس بھی آ گئے راتوں رات؟ ہاں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو ہم تم سے پوچھیں گے بیت المقدس کی چیزیں تم بتا پاؤ گے؟ کیونکہ وہ لوگ تجارت کے لیے شام جاتے تھے اور بیت المقدس سے واقف تھے۔ انہوں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی صفات، وہاں کا اسٹرکچر، وہاں کی چیزیں بیان کرنا شروع، یہ ایسا ہے، یہاں پر دروازہ ہے، وہ ایسی عمارت ہے، راستہ ایسا ہے، جگہ ایسی ہے، جیسی باتیں بتا رہے تھے ویسی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزوں میں ذرا شبہ ہونے لگا، یعنی سفر ہوا تھا لیکن کچھ یاد چیزیں نہیں آ رہی تھی۔ تو روایت میں آتا ہے، ایک حدیث میں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ گھبراہٹ کسی موقع پر نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہوئی کہ میں کچھ غلط کہہ دوں اور یہ لوگ کہیں کہ دیکھو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کر دیا، میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور میں جیسے دیکھ کر ان کو بتا رہا تھا یہ یہاں ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور انہوں نے جو لوگ جانتے تھے کہا کہ بہرحال یہ آدمی کیسا ہے معلوم نہیں، لیکن جو یہ بتا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، جو یہ خبر دے رہا ہے بیت المقدس کے بارے میں وہ بالکل صحیح ہے۔ اس موقع پر جو تھوڑا کمزور ایمان والے رہے یا جو ابھی ایمان قبول نہیں کرے ہوئے تھے، وہ لوگ پروپیگنڈا کرنے لگے کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، غلط سلط باتیں کرتے ہیں، جادو ہے، یہ سب کاہن ہے، غیب کی الٹی سیدھی باتیں بتاتا ہے۔ ایک شخص بھاگا بھاگا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ساتھی کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم راتوں رات بیت المقدس گئے، آسمان گئے اور صبح سے پہلے پہلے یہاں پہ واپس آ گئے۔ میں نے کہا وہ صحیح کہتا ہے، وہ جو بتا رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے، کیسی بات کرتے ہو آپ؟ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ راتوں رات سفر کر کے چلا جائے اور واپس آ جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تو اس سے بڑی بات میں اس کی تصدیق کر لی ہے، یہ تو بات چھوٹی سی ہے، میں نے تو اس پر اس کی بات مان لی ہے کہ آسمانوں کے اوپر سے فرشتہ اس کے پاس وحی لے کر اللہ کی آتا ہے اور میں اس کو مانتا ہوں۔ جب اس کو مانتا ہوں تو ان کا سفر کر کے جانا اور واپس آنا کون سی بڑی بات ہے؟ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے
کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق پڑا، فوراً اول وہلے میں بغیر کسی ادنا شک اور شبہ کے ماننے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ بہرحال یہ ایک بڑا واقعہ تھا جو سامنے آیا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی روایت میں نہیں ملتا کہ مکے والوں نے دین کو قبول کر لیا ہو، اسلام کو مان لیا ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ معجزات کے دکھنے کے بعد قوم جھٹلاتی رہتی ہے، کیونکہ معجزے کا مطالبہ وہ کرتے ہیں جو حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جو حق کو ماننا چاہتے ہیں وہ تو نبی کے کیریکٹر، اس کی دعوت، اس کے پیغام اور اس کی بات سے اس کو مانتے ہیں، نہ کہ کوئی انہونی چیز کو دیکھ کر۔ انہونی چیزیں اللہ کی طرف سے کچھ دلیلیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر اللہ حجت قائم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر عموماً عذاب قوموں پر آیا کرتا ہے۔ یہ واقعہ سن 12 کا یا سن 13 نبوی کا ہوگا، سن 10 کا بھی ہے۔ رحمت للعالمین کے مصنف علامہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ تو 27 رجب سن 10 نبوی کو کہتے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ کا انتقال تو اس کے بعد میں ہوا ہے، اور نماز جو فرض ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد کی ہوئی ہے، اس لیے لگتا ہے کہ ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے کا ہی واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کے مکمل کے بعد دعوت کا کام عمومی طور پر کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، اور دوسرے قبیلوں کے لوگوں سے بھی بات کرنی شروع کر دی تھی۔ البتہ یہ جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تقویت اور ڈھارس بندی تھی، کیونکہ اللہ کی حیرت انگیز ایک جو اللہ کی قدرت ہے اس کا مشاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تھا، جس کو کہتے ہیں کہ انسان اگر پورے یقین کے ساتھ بھی دل سے مانتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن جب کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کچھ ایسے ہی عالموں کا نظارہ کرایا تھا، اور انہوں نے بھی مردوں کو زندہ کرنے کا اللہ سے مطالبہ کیا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہا تھا، اور یہ کہا تھا تاکہ دل بہت مضبوطی کے ساتھ یقین پر ٹھک جائے، اس لیے میں ایسا مطالبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی چیزیں جب دکھائی گئیں تو ظاہر ہے دل کو جو تسلی ملی اور جو تقویت ملی، جو ڈھارس بندی اور جو اصل عالم کا مشاہدہ ہوا، اس کے بعد پھر کام کرنے کی مزید ہمت آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی سن 4 نبوی سے ہی باہر کے لوگوں کو حج کے موقع پر دعوت دیا کرتے تھے۔ اسی میں درمیان میں سن 10 نبوی میں یا اس کے آس پاس میں مدینے کے بھی 2 لوگ مسلمان ہوئے تھے، میں نے تذکرہ کیا تھا، سوید ابن صامت اور ایاس ابن معاذ، یہ 2 لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن سن 11 نبوی میں نبوت کا جب 11واں سال تھا تو اس وقت حج کے موقع پر جو مدینہ منورہ کے لوگ آئے ہوئے تھے ان سے بات کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا گئے تھے، اور وہاں کئی خاندانوں سے الگ الگ جگہوں کے جو تھے ملتے ہوئے تشریف لے گئے۔ لوگوں نے باتیں تو کی لیکن کوئی ایمان نہیں لایا، لیکن جب یثرب مدینے والوں کے پاس پہنچے تو وہاں پہ ملاقات ہوئی 6 لوگوں سے۔ 6 لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، اسلام کی دعوت کو پیش کیا، تو انہوں نے آپس میں بات کی، ارے یہ تو وہی شخص لگتا ہے جس کا تذکرہ یہود ہم سے کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یہودیوں سے مدینہ منورہ میں سنتے رہتے تھے کہ ایک نبی نکلنے والا ہے، ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، آخری نبی، ہم اس کے ساتھ لے کر تمہیں شکست دے دیں گے۔ وہ مدینے کے اوس اور خزرج والوں کو دھونس جماتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس کو ساتھ لیں گے اور تمہارے سے اوپر فتح حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی لگتا ہے، کہیں یہودی تم سے آگے نہ بڑھ جائیں، ہم پہلے مان لیتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا اور کہا کہ ہم اپنے علاقے میں جا کر اسلام کی دعوت دیں گے۔ ان میں ایک جو پیش شخصیت تھے بنو نجار قبیلے کے یا خاندان کے، وہ حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ گئے اور جا کے وہاں پہ دعوت کا کام شروع کیا۔ ان کی محنت سے کچھ 2 4 5 لوگ اور بھی داخل ہوئے اسلام میں اور اسلام کو انہوں نے قبول کیا۔ اگلے سال سن 12 نبوی میں جب مدینہ منورہ کا قافلہ آیا تو تقریباً اس موقع پر 7 نئے لوگ اور 5 یہ لوگ، 7 اور 5 12 لوگ، اور ایک پیچھے رہ گئے تھے 13 لوگ 13 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔
5 پرانے پچھلے سال جو آئے ہوئے تھے وہ ایک نہیں آئے تھے، حارث ابن عبداللہ وہ وہیں پر رہ گئے تھے، حارث ابن عبداللہ ابن ریعاب وہ مدینے میں رہ گئے تھے، باقی 5 لوگ تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ 7 نئے لوگ تھے جو مسلمان ہو کر آئے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو خزرج قبیلے کے تھے وہ زیادہ تھے، 9 لوگ خزرج قبیلے کے تھے، باقی 2 لوگ اوس قبیلے کے تھے، باقی سب کے سب خزرج قبیلے کے تھے۔ یہ سب لوگ وہاں پر موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وقت سیٹ ہوا، ٹائم فکس ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خاموشی سے رات کے اندھیرے میں تشریف لائے اور ان لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ ان جو لوگ تھے 12 ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ ملاقات کی اور ان سے بیعت لی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے، پہلی بیعت عقبہ۔ عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، مینا کے اندر جو ایک جمرے کے پاس گھاٹی تھی، پہاڑ کے اندر کی کوہ تھی، اس میں جا کر خفیہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی۔ یہ جو بیعت تھی پہلی والی، اس سے پہلے والے سال میں تو صرف مسلمان ہوئے تھے اور اسلام قبول کر کے واپس چلے گئے تھے، اس سال میں بیعت کی تھی۔ بیعت کی جو دفعات آرٹیکلز تھے وہ تھے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی عورتوں کے ساتھ بیعت لیتے ہوئے جن چیزوں کا تذکرہ ہے، وہی اس روایت میں ان لوگوں سے بیعت لینے کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ چیزیں کیا تھیں کہ یہ لوگ چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں رکھیں گے، کسی پر غلط جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، اور اللہ کے دین کی نصرت کریں گے۔ اس طرح کی کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ اللہ کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کو قبول نہیں کریں گے، یا اس طرح کی کچھ باتیں تھیں جن کا تذکرہ اس بیعت کے اندر کیا گیا۔ یہ بیعت ہوئی اور اس کے بعد ان لوگوں نے ایک مطالبہ رکھا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ ایک داعی کو بھیجئے، ایک معلم کو بھیجئے، تاکہ وہ ہمارے ہاں جا کر کام کرے، ہم کو دین سکھائے، قرآن سکھائے اور لوگوں میں دین کی محنت کرے اور لوگ دین کو سمجھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت مصعب ابن عمیر عبدری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا، جو کہ قاری قرآن تھے، ماہر قرآن تھے۔ ان کا لقب مقرئ تھا۔ مدینہ منورہ جب آئے تو لوگ ان کو پہچانتے تھے مقرئ کے نام سے۔ مقرئ کا مطلب ہوتا ہے پڑھانے والا، جس کو آج کے زمانے میں استاد کہا جاتا ہے۔ جو استاد ہوتا ہے وہی اس زمانے کا مقرئ تھا، ان کا ٹائٹل، ان کا لقب مقرئ تھا۔ تو اس موقع پر وہ لوگ حضرت مصعب کو لے کر آئے مدینہ منورہ میں، اور حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر حضرت مصعب نے قیام فرمایا، وہیں پر رہتے تھے اور لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے تھے، لوگوں تک اللہ کی بات پہنچاتے تھے۔ ان کی محنت سے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ الگ الگ خاندانوں کے پاس حضرت اسعد لے کر جایا کرتے تھے، ملاقاتیں کراتے تھے، میٹنگز کراتے تھے، ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھتے تھے۔ ایک تعداد تھی خزرج قبیلے کی جو مسلمان ہو رہی تھی، لیکن جو اوس قبیلہ دوسرا قبیلہ تھا، اس کے خاندانوں تک ابھی اسلام زیادہ نہیں پہنچا تھا۔ ایک موقع پر حضرت اسعد حضرت مصعب کو لے کر آئے ایک کنویں کے پاس، جو کہ بنو عبد الاشہل خاندان کے علاقے اور بستی کی جگہ تھی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ چرچا ہو گئی تھی کہ یہ شخص ایک آدمی کو لے کر آیا ہے اور کچھ نئے دین کی باتیں کر رہا ہے، کچھ نیا دین مدینہ منورہ میں پھیلایا جا رہا ہے۔ تو یہ دوسرے لوگ جو تھے بہت غصے میں تھے ان سے۔ اس قبیلے کے 2 سردار تھے، ایک حضرت سعد ابن معاذ، دوسرے اسید ابن حضیر۔ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے بستی کے اندر کنویں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس شخص کو لے کر آیا ہوا ہے۔ بہت غصے میں آپے سے باہر ہونے لگے۔ حضرت سعد نے کہا اسید ابن حضیر سے کہ دیکھو، میرا تو بہت قریبی خاندانی رشتہ ہے اسعد ابن زرارہ کے ساتھ، میرے خالزاد بھائی ہیں، میں جا کے ذرا ڈانٹوں گا تو بات بڑھ جائے گی، اچھا نہیں ہے، تم جا کے ذرا ڈانٹو، دھمکاؤ اور بھگاؤ یہاں سے، کہو یہاں نظر نہ آنا۔ تو حضرت اسید رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آ کر خوب سست کہا، گالم گلوچ کی، ڈانٹا پھٹکارا، کہا ہمارے لوگوں کو تم بیوقوف بناتے ہو، جو ہمارے کمزور لوگ ہیں ان کو بیوقوف بنا کے دین سے بھگاتے ہو، نکل جاؤ، آئندہ ہماری بستی میں نظر نہ آنا۔
حضرت اسد ابن زرانہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا حضرت مصعب کو، یہ بڑے سردار لوگ ہیں جو آ رہے ہیں تمہارے پاس، یہ اگر مان گئے تو ان کے آگے والے بہت آسانی سے مان جائیں گے۔ حضرت مصعب نے کہا دیکھو ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تم بیٹھ کر سنو، اچھی لگے مان لینا، نہیں اچھی لگے چھوڑ کے چلے جانا۔ کہا بات تم انصاف کی کر رہے ہو، صحیح بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ بیٹھے، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھ کے سنایا، اسلام کی دعوت پیش کی۔ حضرت اسعد ابن زرارہ کہتے ہیں ان کے چہرے کی چمک دمک کو دیکھ کر ان کے منہ سے اسلام قبول کرنے کی بات کو سننے سے پہلے ہی ہم یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ شخص بدل چکا ہے۔ فوراً انہوں نے کہا تم دین میں داخل کرنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ قریب میں کنواں ہے، جا کر یہاں پر غسل کریے، صاف ستھرے کپڑے پہنیے، آ کے کلمہ شہادت پڑھیے، داخل ہو جائیں۔ وہ گئے، غسل کیا، آ کے کپڑے پہنے اور اس کے بعد پھر ایمان کو قبول کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو میں واپس جا رہا ہوں، جو سعد ابن معاذ ہے وہ بڑا لیڈر ہے، میں اس کو کوشش کروں گا یہاں بھیجنے کی، اگر وہ مان گیا تو اس کے آگے والے سب مان جائیں گے۔ وہ آئے اور آ کر انہوں نے اظہار نہیں کیا کہ میں اسلام کو قبول کر چکا ہوں، لیکن اس حضرت سعد ابن معاذ دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا دیکھو یہ شخص جو آ رہا ہے نا اس کا چہرہ بالکل بدلا ہوا ہے، یہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا واپسی میں وہ چہرہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کیا بات کر کے آؤ؟ انہوں نے کہا میں سب کچھ کہہ کے آ گیا ہوں، لیکن انہوں نے کچھ باتیں مجھے سنائی ہیں، ٹھیک بات کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہہ کر آیا ہوں۔ دیکھو جھوٹ بولا انہوں نے وہاں پر، اس موقع پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ان سے یہ کہہ کر آیا ہوں کہ میں کچھ ماننے والا نہیں ہوں، ساتھ جب تک نہیں مانیں گے وہ جو بات کہیں گے ہم اسی کو تسلیم کریں گے۔ انہوں نے اس طرح کر کے ان کے اوپر بات ڈال دی اور ایک اور چال چلی جھوٹ بول کے کہ ارے تمہیں معلوم ہے تمہارے خالہ زاد بھائی اسد ابن زرارہ جو ہیں بنو حارثہ ان کو قتل کرنے آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سعد ابن معاذ کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہے اور عہد ہے اس کو ہم توڑ دیں گے۔ تو حضرت سعد کو ایک دم جوش آ گیا، میرے عہد اور جوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ اب غصے میں بھاگے ہوئے آئے، دیکھا آ کے کنویں کے پاس یہ دونوں آرام سے بیٹھے ہوئے، کہا اچھا یہ چال تھی اسید کی مجھے یہاں بھیجنے کے لیے۔ تو انہوں نے بھی پھر آ کے گالم گلوچ کی اور ڈانٹا پھٹکارا اور کہا دیکھو اسد تمہارا مجھ سے جو قریبی رشتہ اور خاندانی تعلق تو اس کی رعایت میں کر رہا ہوں، دوبارہ یہاں نہ آنا، اس کو لے کے چلے جاؤ۔ تو مصعب نے پھر ویسے ہی ان کے ساتھ بھی ٹریٹ کیا جیسا کہ حضرت اسید کے ساتھ کیا تھا، بیٹھو بات سنو، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، پسند آئے مان لینا، نہ پسند آئے واپس چلے جانا۔ سیم وہی کہانی ان کے ساتھ بھی ہوئی، انہوں نے بھی سنا، متاثر ہوئے، پوچھا ایمان کیسے قبول کرتے ہیں، پاک صاف ہو کر آئے، ایمان کا کلمہ پڑھا اور واپس گئے، اور تمام خاندان اور قبیلے کے لوگوں سے کہا میرا مقام تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیڈر ہیں، بہت حکمت والے سمجھ بوجھ والے آدمی ہیں، آپ بہت اچھے ہمارے لیڈر اور رہنما ہیں۔ انہوں نے کہا سنو، تمہارے پورے خاندان اور پورے قبیلے کے تمام مردوں اور عورتوں سے بات کرنا میرے اوپر حرام ہے جب تک کہ تم سب کے سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ روایت میں ہے کہ شام ہونے تک پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا سوائے ایک شخص کے، اسیرم میں ایک شخص بچا تھا جو مسلمان نہیں ہوا، باقی پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ اسیرم وہ شخص ہیں جو جنگ احد کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے اور بغیر ایک بھی نماز پڑھے ہوئے جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا اس نے عمل تو کچھ نہیں کیا لیکن ثواب اور اجر بہت زیادہ پا لیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی لیکن شہادت کے ذریعے سے سیدھے جنت میں چلے گئے۔ یہ اسی خاندان کے اسیرم شخص سے، باقی پورا خاندان اسی موقع پر مسلمان ہو گیا۔ اب اگلا سال جب حج کا آیا، سن 13 نبوی کا، تو اس وقت 75 لوگ مسلمان بن چکے تھے جو حج کے لیے مشرکین کے ساتھ گئے تھے۔ جو مشرک تھے مدینہ منورہ کے وہ سب حج پہ جایا کرتے تھے، انہی میں شامل ہو کر جو مسلمان ہو گئے تھے وہ لوگ بھی آئے۔ ایک بڑی تعداد تھی جو مسلمان ہو گئی تھی لیکن حج پر آئی، جیسے مشرکین آتے تھے انہی کی طرح، انہی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ یہاں پر آئے۔ حج ادا ہوا، منا کے موقع پر ایک رات طے ہوئی، حدیث میں آتا ہے ایام تشریق کی درمیانی رات، سن 12 ذی الحجہ کی رات میں ایک خفیہ سیکرٹ میٹنگ طے ہوئی جس میں یہ لوگ شامل ہونے والے تھے۔ 74 لوگ تھے، ایک وہیں پر مسلمان ان لوگوں نے بنایا تھا
حضرت عبداللہ ابن حرام کو، جو ایک ان کے لیڈر تھے، ان کے سامنے بھی انہوں نے بات رکھی، ایک بڑے لیڈر تھے، ان کے ساتھ بات کی کہ دیکھیے اس طرح دین ہے، بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت ہے، اسلام ہے، قرآن پڑھایا۔ انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 75 لوگ اس بیعت عقبہ کبریٰ یا بیعت عقبہ ثانیہ میں تھے، جس میں 73 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں۔ عورتیں ام عمارہ جن کا نام نصیبہ تھا اور دوسرے ام منیع جن کا نام اسماء تھا، یہ بھی اس کے اندر شامل تھیں۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گئے تھے۔ روایات میں تو تذکرہ یہ ہے کہ حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ خفیہ ایمان انہوں نے قبول کیا اور مکے میں رہے ہوں، بعد میں پھر وہ جب فتح مکہ ہوا اس وقت ایمان کے ساتھ ظاہر ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس خفیہ ملاقات کے لیے گئے۔ وہاں 75 لوگ جمع تھے۔ پہلے حضرت عباس نے بات رکھی، انہوں نے کہا تم جانتے بھی ہو کیا بیعت کرنے آئے ہو؟ یہ لوگ جب آ رہے تھے نا، یہ مسلمان لوگ، تو راستے میں ان لوگوں نے ایک بات طے کی کہ ہم لوگ دیکھو اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں، مدینے میں کافی اسلام پھیل رہا ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کیوں در بدر کی ٹھوکر کھانے کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں؟ کیوں نہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے آئیں اور اپنی زمین فراہم کریں، یہاں سے کام کرنے کا موقع دیں۔ یہ بات انہوں نے طے کر لی تھی اور یہ بات معلوم ہو گئی تھی۔ تو حضرت عباس نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عزت دار، شرافت والے، عظیم خاندان کے فرد ہیں اور ہم سب پورے خاندان والے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، لیکن ان کا اصرار یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جائیں۔ لیکن تم جانتے ہو کہ ان کو لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے ان کو اٹھا کے تم لے جا رہے ہو۔ کیا تم ان کی جان اور مال کی حفاظت کر سکو گے؟ کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے، پورا عرب تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو اس بات کو؟ پوری عرب سے تمہیں جنگ کرنی پڑے گی۔ اگر تم ان کی جان و مال کی حفاظت اپنے بچوں کی طرح، اپنی جان کی طرح کر سکتے ہو تب تو لے کر جاؤ، ورنہ ابھی معذرت کر دو، ہمارا خاندان کافی ہے اور ان کا شہر کافی ہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو حضرت براء ابن معرور رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یقیناً ہم ان کی حفاظت اپنی جان اور اپنے بچوں کی طرح کریں گے اور ان کی بھرپور مدد کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابو الہیثم ابن تیہان رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا لیکن میں ایک کلیریفیکیشن چاہتا ہوں، ایک بات ہے جو میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا معاہدہ یہودیوں کے ساتھ ہے مدینہ منورہ میں، ہم ان کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اور الائنس کیے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں جنگ اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، ایک اچھا ماحول ہے وہاں پر ہم رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ شخص آتا ہے تو ظاہر ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہودی ہمارے مخالف ہو جائیں گے، وہ ہماری بات نہیں مانیں گے، تو کیا اس کو غلبہ مل جاتا ہے تو ہمیں چھوڑ کر واپس اپنی قوم میں پلٹ جائے گا اور ہمیں وہاں چھوڑ دے گا؟ یہودیوں کے ساتھ ہم الائنس توڑ چکے ہوں گے اور پھر ہمیں وہاں اپنا انٹرنل ایشوز کو حل کرنے میں مصیبت جھیلنی پڑے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ارے میں تمہیں کیا چھوڑوں گا، میرا خون تمہارا خون ہے، میری جان تمہاری جان ہے، میں تمہارے ساتھ ہر وقت ہر آن کھڑا ہوں، جس کے ساتھ تم صلح کرو گے میں اس کے ساتھ صلح کروں گا، جس کے ساتھ تم جنگ کرو گے میں اس کے ساتھ جنگ کرنے کو کھڑا ہوں، ہم تم سے ہیں تم ہم سے ہو۔ یہ رشتہ انصار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ پھر اس کے بعد بیعت ہونے سے پہلے ہی جو پچھلے سال لوگ آئے ہوئے تھے ان میں سے 2 لوگوں نے کھڑے ہو کر بات کی، ایک حضرت عباس تھے، یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نہیں بلکہ وہاں کے مدینے کے عباس تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا دیکھو ایک بات پہلے اچھی طرح سنو، تمہیں معلوم ہے تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ بیعت کا مطلب تمہیں معلوم ہے؟ اس بیعت کا مطلب سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ کرنا ہے۔ اس بیعت کا مطلب اپنے مال کو لٹا دینا ہے۔ اس بیعت کا مطلب اپنے خاندان کے شرفاء اور عزت دار لوگوں کے قتل کو تیار ہو جانا ہے۔ کیا تم ان سب کے ہونے کے بعد بھی ان کی مدد کے لیے کھڑے رہو گے یا چھوڑ دو گے؟ اگر چھوڑ دو گے تو آج ہی معذرت کر لو، یہ بہتر ہے، کل چھوڑو گے تو عزت نہیں بچے گی۔ دوسرے حضرت اسعد ابن زرارہ جن کے گھر پہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ قیام کیے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کھڑے ہو کر
تقریباً ایسی ہی باتیں کہیں کہ تم جنگ کر رہے ہو پورے عرب سے، لہٰذا تم اس کے لیے تیار ہو، مال بھی لٹ جائے گا، بڑے بڑے سردار بھی مریں گے، ان سب کے باوجود بھی تم ان کے ساتھ کھڑے رہو گے کہ نہیں کھڑے رہو گے؟ تو سب نے حامی بھری کہ ہم پورے طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد پھر بیعت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص سے ہاتھ پکڑ پکڑ کے بیعت فرمائی ہے، عورتوں کا ہاتھ نہیں پکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نامحرم کو نہ چھوا ہے نہ کسی عورت کو پیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیعت تھی، امام احمد کی ایک روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، جس میں تقریباً 4 یا 5 آرٹیکلز ہیں اس بیعت کے، اور ابن اسحاق کی جو روایت ہے اس میں صرف ایک ہی آرٹیکل ہے۔ ایک تو یہ بیعت کا حصہ یہ تھا کہ اطاعت، فرما برداری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خوشی میں، غمی میں، چستی میں، سستی میں، ہر حال میں ماننا ہے۔ دوسری تھی اپنے مال کو اس راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے لیے اپنے مال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے لگانا ہے۔ تیسرا حصہ یہ تھا اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ملامت کسی کرنے والے کی ملامت پر کوئی پرواہ نہیں کرنا ہے، کوئی کچھ کہتا رہے تمہیں اس پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ اور ایک حصہ یہ تھا کہ دیکھو ان کی نصرت اور مدد کرنا ہے اور ان کے جان و مال کی پوری حفاظت کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تائید اور سپورٹ اور ان کا تحفظ اپنے علاقے میں کرنا ہے۔ تو ابن اسحاق کی جو روایت ہے اس میں آخری والا حصہ ہے کہ حضور کی نصرت اور حضور کی جان کی حفاظت اپنی جان کی طرح کریں گے۔ یہ اس طرح کی کچھ باتیں تھیں جس پر ان لوگوں نے بیعت کی اور سب متفق ہو گئے، یہ بیعت مکمل ہوئی۔ گویا کہ یہ بیعت تمہید تھی مدینہ منورہ کی ہجرت کی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو مسلمان یہاں پر مصیبت جھیل رہے ہیں ان کو اپنی زمین دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہاں سے ان کا کام کیا جائے گا۔ ایک شیطان، روایت میں شیطان کا لفظ آتا ہے، اس نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ کچھ بددین لوگ محمد کے ساتھ جٹ کر کچھ معاہدے کر رہے ہیں۔ اس پر قریش کے کان کھڑے ہو گئے، بھاگے بھاگے آئے، لیکن جب تک یہ لوگ وہاں سے نکل چکے تھے اپنے اپنے خیموں میں پہنچ چکے تھے، وہ لوگ بھاگے بھاگے آ کہیں گے اس طرح کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ محمد کے ساتھ مل کر کچھ ڈیل کر رہے ہیں، کچھ معاہدے کر رہے ہیں، بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، ایسا ویسا ہو رہا ہے۔ بہرحال 75 لوگ ایک بڑی تعداد تھی، کچھ نہ کچھ سنگن تو ہو ہی جاتی ہے، لوگوں میں چرچا کہیں نہ کہیں سے لیک ہو کر پہنچ ہی جاتا ہے، لیکن جو مدینے سے آئے ہوئے مشرکین تھے وہ بالکل بے خبر تھے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی کچھ بات ہمارے ساتھی کر رہے ہیں۔ مکے کے لیڈران جب آ کے ان سے ملے انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، ہمارے ساتھ میں یہ لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کچھ بھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو منافقین کا سردار مدینے میں بننے والا تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے کہا، وہ تو بہت بڑا لیڈر تھا نا، اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس واقعے سے پہلے کچھ ہی عرصہ پہلے اوس اور خزرج میں ان کے ساتھ، ان کے یہودیوں کے الائنس کے ساتھ ایک بہت بھیانک جنگ ہوئی تھی جس میں بہت خون بہا تھا اور ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی، چور چور ہو گئی تھی پوری قوم۔ انہوں نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے اگر آپ کے ذریعے سے خاندان اور قبیلے جڑ جاتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی لیڈر نہیں بچے گا مکے مدینے میں، آپ سب سے بڑے لیڈر بن جائیں گے۔ اور ظاہر ہے ایمان کی بنیاد پر سب میں اتحاد ہونا تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تھا وہ ذرا بڑا لیڈر خزرج کا تھا، وہ دونوں کو صلح کرا کے جوڑنا چاہتا تھا اور وہ ایک سردار پورے مدینے کا بننے کی امید میں تھا۔ وہ واقعہ آگے ہجرت کے بعد کا ہے جو وہاں پر آئے گا۔ اس موقع پر اس نے بھی یقین دلایا قسمیں کھا کھا کر مکے والوں کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھ سے مشورہ کیے بغیر مدینے والے کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، تم امید سے بیٹھو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ جب اس طرح کی باتیں ہو گئی مکے والے واپس آ گئے۔ پھر جب حج مکمل ہوا اور یہ لوگ واپس جا رہے تھے تب پھر ان کو یقینی علم ہو گیا کہ کچھ بیعت ان کے ساتھ ہو چکی ہے۔ پھر بھاگے بھاگے آئے، لیکن مدینے والے نکل چکے تھے اور مدینے کا سفر وہ لوگ طے کر چکے تھے، اس لیے یہ بیعت کے بنیاد پر ہجرت کا آغاز اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ صحابہ پھر جستہ جستہ ہجرت کرتے ہیں اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں۔ تو یہ تسلسل جو ہجرت کا ہوا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں اس پر بات ہوگی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.